اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح ہماری چل رہی ہے، پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم نے دوسرا رکوع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے بھی گلا شکوہ کیا تھا تو اللہ رب العزت سے کیا تھا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اے میرے رب بے شک میں اپنے شکوے، اپنے بے بسی، اپنے غم آپ کو سناتا ہوں۔ تو انبیاؤں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے مسائل، وہ اپنے گلے شکوے، وہ اپنی تکلیفیں، وہ اپنے مصائب اللہ رب العزت کو سناتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں سناتے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، ہم انسانوں کو سناتے ہیں اور انسانوں کو سنا کے ہم پھر ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں کو سنا بھی سکتے ہیں لیکن ایسا نہ کریں کہ انسانوں پر ڈیپینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ڈیپینڈ کر لیں گے انسانوں پر تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں مایوسی ملے گی اور پھر نا امیدی ہوگی اور پھر ہمارے گلے شکوے اور بڑھ جائیں گے کہ ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ اتنی تکلیف والا وقت ہے، اتنے پریشانی والا وقت ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی میری مدد نہیں کی۔ تو ہر حال میں امید کس پر رکھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت ہر زبان میں ہر ایک کی سنتے ہیں، کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت سنائیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سنتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت سنتے ہیں، بس سنانے کے بعد بھروسہ اللہ پر کریں، بندوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر بندوں کو سنا بھی دیں کبھی، ٹھیک ہے، جو مسائل ہمارے حل کر سکتے ہیں یا ہمارے قریبی ہیں ان کو ہم سنائیں، ان سے ہم پھر امید نہ لگائیں کہ انہوں نے ہی ہمارے مسائل سولو کرنے ہیں۔ مسائل حل کرنے کی امید ساری کی ساری اللہ رب العزت سے لگائیں کہ اللہ نے ہی ہمارے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ہم بھی جب اللہ کی طرف بلائیں تو ہمارا پھر یقین اسی لیول کا مضبوط ہونا چاہیے جس لیول کا ہمارا مشن ہوتا ہے، جس لیول کا ہمارا مقصد ہوتا ہے، جس لیول کا ہمارا یہ عظیم کام ہے، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ بات یہ نہیں کہ انہوں نے پہلے دن یہ کہہ دی کہ یا اللہ میری قوم میری نافرمانی کر رہی ہے، میری بات نہیں مان رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 950 سال اتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی، یعنی 15 سال میں یوں سمجھیے جیسے ایک بندہ ایمان لائے۔ کتنی برداشت، کتنا حوصلہ، کتنا عزم، کتنی استقامت اور کتنا اللہ پر یقین، کتنا مضبوط یقین۔ جب بلا اللہ کی طرف رہے ہیں تو یقین رکھے اس بات کا کہ جس کا کام کر رہے ہیں وہی اس کام کو انجام تک پہنچائے گا۔ اسی لیول کا ہمارا اللہ رب العزت پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ آج تو یعنی خود دین پر عمل کرنا مشکل ہے، کہاں کہ دوسروں کو دعوت دینا، اس میں پھر کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی برداشت چاہیے۔ لوگ سن رہے، منہ بنا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے چھپ جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، بڑا حوصلہ چاہیے، بہت زیادہ اللہ پر یقین چاہیے کہ یہ ہمارا مشن تو اللہ کا ہے، کام تو اللہ کا ہے۔ تو لوگ اگر کر بھی رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، مائنڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ہر وقت یہی باتیں کرنی ہیں، یہ مزہ خراب کر دیتے ہیں، بس یہ اسی طرح کی بے مزہ باتیں کرتے ہیں، تو بڑا حوصلہ چاہیے۔ خود دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، ان کے رویوں کو برداشت کرنا، اگنور کر کے اسی مشن پر پھر لگے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے شکایت کر رہے ہیں، انہم عصونی، اے میرے پروردگار میری قوم نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور اگلی بات کہی انہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ یعنی انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جو مال والے ہیں، جو اولاد والے ہیں، انہوں نے ان کی پیروی کی جو دنیا دار لوگ ہیں،
اور جو نبی دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان لوگوں کی بات مانی جو معاشرے میں سردار ہیں، جو معاشرے میں عہدے والے ہیں، جو مال و عہدے والے ہیں، انہوں نے ان کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ جو معاشرے میں ٹاپ اسٹار لوگ ہیں، جو معاشرے میں ٹاپ ماڈل قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہتے ہیں کہ ہم وہ جوڑا پہنتے ہیں جو وہ فلاں ڈیزائنر نے پہنا ہوا تھا، اور بڑی خوش ہو کر بتاتے ہیں 3 لاکھ میں بنا، 4 لاکھ میں بنا۔ یہ کوئی خوشی کی باتیں ہیں؟ یعنی غیر مسلم لوگوں کو اگر ان باتوں کا پتہ چلے تو وہ کہیں گے یہ کتنی بے وقوف قوم ہے، کتنی بے وقوف قوم ہے، ان باتوں پہ فخر کر رہے ہیں جن باتوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ جو سوسائٹی کے ریسورسز لوگ تھے یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان سرکش لوگوں کی، ان متکبر لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، اور وہ اس مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دیندار لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کا معاملہ ہو جائے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو جائے، ہم سب کے سب فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ان کو؟ بلکہ اگر کوئی فالو نہ کرے نا، کہتے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے تو کچھ تو تمیز سیکھ لیں، کچھ تو مینر سیکھ لیں کہ فنکشن کیسے کرتے ہیں، کچھ تو آپ بھی سیکھ لیں کہ کسی کو بلاتے ہیں تو ان کو عزت کیسے دیتے ہیں۔ یعنی اسلامی طور طریقے سب سائڈ پر کر دیں، ہم ان کو فالو کریں جو کہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے طریقے ہیں جو مال والے اور جو عہدے والے ہیں، ان کو ہم فالو کریں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے مینرز والے لوگ ہیں۔ جبکہ ہم نے آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کرام کے طریقوں کو، صحابیات کے طریقوں کو، اسلام کو، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو طریقہ نہیں بنانا کہ جو بہت یعنی لباس میں، کھانے پینے میں، فنکشن میں۔ اب ہمارے ہاں عجیب عجیب سے وہ آ گئے ہیں نا، بیبی شاور، ٹھیک ہے؟ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو بیبی شاور کر رہے ہیں، ہاں برائڈل شاور، یعنی عجیب عجیب سے فنکشن آ گئے ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں جن کو فالو ہم نے نہیں کرنا تھا، اب ہم ان کو فالو کریں۔ کیوں؟ ان کی ایک دنیا میں دھوم ہے، لوگ ان کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس دور میں بھی یہ گلہ کیا اللہ سے، یا اللہ یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں، اسلام پر نہیں چل رہے، میرے طور طریقے کو پسند نہیں کر رہے، اور یہ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے، اور مال اور اولاد والے تو سرکش بنے ہوئے ہیں، متکبر بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہر دور میں مالدار طبقہ، صاحب اقتدار طبقہ، صاحب حیثیت طبقہ معاشرے میں نچلے طبقے کو تباہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے والا طبقہ اس کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ بھاگ دوڑ کر کے پیچھے لگ کے انہوں نے فنکشن ویسے کرنے، بھاگ دوڑ کر کے انہوں نے بھی اپنا مختصر لباس، کم سے کم لباس، ٹائٹ لباس انہوں نے کر لینا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس میں ہماری ترقی ہے، اور کمزور طبقہ ان کو فالو کیے جا رہا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا کیا ہوا؟ دیندار طبقہ بھی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی دین کو غالب کرنے کی فکر نہیں کر رہا، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اگر دیندار طبقہ بھی صحیح دین کے لیے قدم اٹھائے تو لوگوں کو شعور آئے دین کا کہ یہ کام صحیح ہے، اس کو کرنا ہے، اور یہ کام غلط ہے۔ ابھی یہ جو ہفتے والے دن یعنی شب معراج کی جو رات گزری ہے، اب بتائیے کہ علماء مساجد میں شب بیداری کرتے ہیں، اور علماء ہی بتاتے ہیں یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ مساجد میں جو بتایا جا رہا ہے ہم اس رات کو ہی جائیں، اس رات کو ہی جاگیں، نوافل پڑھیں اور ذکر اذکار کریں اور کھا پی کر آ جائیں، چاہے صبح کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ عالم لوگ بھی تو صبح کی نماز کی تاکید نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو معراج سے کیا تحفہ لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ۔
اسی تحفے کو ہم نے سنبھالنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ میں نے جنت میں کیسے لوگوں کو دیکھا, میں نے دوزخ میں کیسے لوگوں کو دیکھا, اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. ہاں یہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بھی اس رات کو جاگے گا اس کی عمر میں اضافہ, اس کے رزق میں اضافہ, جو ہماری کمزوریاں ہیں ہے نا اس کے رزق میں اضافہ, اور جنت تو اس کے لیے پکی. ہم کہتے ہیں ایک رات ہم بھی انہی عالموں کے پاس جائیں اور جنت اپنی ایک رات پکی کروا کے آئیں. حقوق و فرائض ذمہ داریاں جائیں جدھر جانی ہے جائیں, بس ایک رات جاگیں, ایک رات ہم جنت اپنی پکی کروا کر آئیں. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں, دین کو نہیں سمجھتے, دین کو فالو نہیں کرتے, نبی کی پیروی نہیں کر رہے. یہ پیروی کن کی کر رہے ہیں؟ جدھر زیادہ لوگ جا رہے ہیں. یہ پیروی کن کی کر رہے ہیں؟ مالدار طبقے کی, یہ صاحب اقتدار طبقے کی, صاحب حیثیت طبقے کی. معاشرے میں نچلا طبقہ انہی کے پیچھے چلے جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہماری جنت پکی بن گئی. ٹھیک ہے, اور دین پر نہیں عمل کر رہے, دین پر نہیں چل رہے. تو یہ نوح علیہ السلام کا گلہ شکوہ کہ یا اللہ اگر یہ ان کے پیچھے چلتے رہے تو ان مالدار لوگوں نے تو اپنے مال کی فکر کرنی ہے, اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے, انہوں نے تو اپنی دنیا بنانی ہے, انہوں نے ان کی فکر کرنی ہے, اور یہ بے وقوف بن کے ان کو فالو کیے جا رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. سرکش اور متکبر لوگوں کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہوا کہ نہیں بنایا ہوا. کیا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے فنکشن کیے, جیسے ان کی خوشیاں تھیں, جیسے ان کے غم تھے, جیسے ان کا گھر کا ماحول تھا, جیسے ان کی روٹین ہے ویسے ہماری روٹین ہو. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شب و روز ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. اگر ان کو فالو کرتے رہیں گے, دنیا دار لوگوں کو, ٹاپ اسٹار لوگوں کو, ماڈلز لوگوں کو, ان کو تو اپنے دین کی فکر ہی نہیں ہے نا. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. انہوں نے ایک چال چلی ہے, چال بہت بڑی. مکر کہتے ہیں خفیہ چال کو, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لیطغی, بے شک انسان تو بڑا ہی سرکش ہے. ارآہ استغنی, اس سرکشی میں وہ اپنے آپ کو بڑا ہی بے نیاز سمجھتا ہے. یعنی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوں, اگرچہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, اگرچہ میرا پیسہ حرام کا ہے, اگرچہ میری گفتگو جھوٹ کی ہے, اگرچہ میری زندگی میں نمود و نمائش ہے, یہ پتہ ہی نہیں چلتا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. عمرا لوگ, ٹھیک ہے, معاشرے میں لیڈ طبقہ لوگ, وہ تو چالیں چل رہے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے, اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے, اپنے دنیا میں اپنی حیثیت کے لیے, اپنے عہدے کے لیے. وہ تو ایک چال چل رہے ہیں, بہت بڑی چال, اور یہ اس چال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. وہ تو یعنی اب یہ دیکھیے نا کہ اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد سب اپنی روٹین سے چل رہے ہیں, مالز میں چلے جائیں, مساجد میں اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد اذان سنو, یا تو اذان سنتے سر پہ دوپٹہ لے لو, یا اذان سنتے ریموٹ پکڑو, ٹی وی کو تھوڑا دیر کے لیے بند کر دو, ہے نا, یا پھر اذان سنو اور پھر اذان سننے کے بعد کہو بھئی اذان کے وقت بات چیت نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, خاموش ہو جاؤ. بس جیسے ہی اذان ہو جائے, ختم ہو جائے, اپنے اپنے روٹین, اپنے اپنے کام کاج میں لگے رہو. کیا اذان کا یہی مقصد ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وہ تو چالیں چل رہے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ اسلام کا نام بھی ہو جائے, اور لوگ دنیا دار لوگوں کو, اسٹیٹس کے لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو یعنی کوئی بھی ٹاپ اسٹار لوگ ہوں, ماڈل ہوں, ان کے تو پیسے بن رہے ہیں. کوئی بھی ایڈ لگواتے ہیں, کوئی بھی بورڈ لگوا دیتے ہیں جس میں عورت ننگی اپنے آپ کو دکھا رہی, اس کو تو پیسے مل رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں دیکھا اس نے ایسا گلا پہنا ہوا تھا, ہم نے ویسا گلا بنانا ہے, ہم نے ویسا ڈریس بنانا ہے. اگر ان کو اپنا ماڈل بنایا, وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, وہ تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ تو اپنے سٹیٹس بنا رہے ہیں, وہ ایک چال چل رہے ہیں, اور تم بے وقوف بن رہے ہو. تمہارے پاس نہ پیسہ آتا ہے, ٹھیک ہے, نہ تمہیں عزت ملتی ہے, نہ ہی تمہارے پاس دین رہتا ہے. ان کو دنیا تو بن رہی ہے,
جب ہم آئیڈیل بناتے ہیں دنیا دار لوگوں کو، ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے، ہماری انرجی بھی لگتی ہے، اور ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کے بھی کام کرتے ہیں، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کھانے کے لیے تو ان کے پاس پیسے نہیں، فنکشن دیکھو کتنے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، ہے نا، پہننے کو تو ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، 2 وقت کی تو روٹی کھا نہیں سکتے، لیکن ان کے طور طریقے دیکھا کرو کیسے ہوتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اگر ہم دین کو فالو نہیں کریں گے تو نہ ہمیں دنیا میں عزت ملے گی اور نہ ہی آخرت میں ملے گی، اور دنیا میں ہم کھپتے رہیں گے، کھپ کھپ کے اپنی عزت بنائیں گے، اور جبکہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے۔ دنیاوی ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں، بھاگیں، ادھر کوشش، دن رات ایک کر کے مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، نیند اڑی ہوئی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس رب کو سنبھالنا تھا اس کی فرما برداری کرنی تھی، اگر اس کو نہیں سنبھالیں گے، اس کی فکر نہیں کریں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ ان دنیا دار لوگوں کو فالو کر کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف اور صرف ڈپریشن، صرف اور صرف ٹینشن، صرف اور صرف بیماریاں، یہی ملیں گی اپنی اوقات سے اگر ہم بڑھ کے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے تو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب جائز ہے، سب چلتا ہے، بس اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنی مرضی کا دین بنا دیا، امراؤں نے، لیڈ طبقے نے، سب رشوتیں جائز ہیں، پیسے کے لیے، اپنے کام کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، بول لو جھوٹ، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی اپنی عزت کو جو ہے سب کے سامنے نیلام کر دو، پھر دیکھو پیسہ کتنا، آپ کو آج پیسے کی ویلیو ہے، پیسے کو ہم چھوڑ تھوڑی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم 2 نمبر کام کر لیتے ہیں، پیسہ تو آ جاتا ہے نا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وہ تو ایک مکر کر رہے ہیں، وہ تو ایک چال چل رہے ہیں۔ آپ نے دیندار لوگوں سے دین سیکھنا ہے، آپ نے دیندار لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، آپ نے امہات المومنین، صحابیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی ان کے بیٹوں کے انتقال ہوا، بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا، بچوں کی بھی شادیاں کی، مکہ بھی فتح کیا، خوشی بھی ملی، ٹھیک ہے نا، فتوحات بھی ملی، انہوں نے کیسی زندگی بسر کی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کام اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا سے عزت نہیں لینی، دنیا کے سامنے جھوٹی عزت نہیں بنانی۔ تو ان دنیا دار لوگوں کو پیچھے کیا چلو گے، انہوں نے تو مکر کا ایک اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، انہوں نے تو کہا ہے کہ نہ تم چھوڑو، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، ٹھیک ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور نہ ہی تم چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، یہی عربی کے نام لکھے ہوئے جو میں لے رہی ہوں، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ وَلَا یغوث وَیعُوقَ وَنَسْرًا، یغوث کو بھی نہیں چھوڑنا، یعوق کو بھی نہیں چھوڑنا، نصر کو بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ نبی جو کہہ رہے کہنے دو، ہم نے جو اپنا طریقہ بنا لیا نا دین کا، عبادت کا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہنے دو، اس کی ہم نے نبی کی نافرمانی کرنی ہے، دین سے ہم نے ہٹ کے چلنا ہے۔ اب دیکھیں دین میں عقیقہ ہے، 7ویں دن عقیقہ کریں، کہتے بڑے غریب ہیں، پیسے نہیں، آپ کو پتہ نہیں حالات کیسے ہیں، اور پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے سال بعد دھوم دھام سے کارڈ چھپ رہے ہیں کس چیز کے، برتھ ڈے کے، ہے نا، جو وہ نبی کہہ رہا ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہنے دو، ہم نے اپنے طور طریقے نہیں چھوڑنے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ، انہوں نے کہا ود کو نہ چھوڑو، جو میں نے منع کیا انہوں نے کہا ہم نے وہی کرنا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے ہر وہ کام جس سے میں نے منع کیا خوبصورت کر کے دکھا دیا،
कशिश इनके दिल में डाल दी, तगो दो मेहनत उन्होंने उन कामों के लिए करनी शुरू कर दी। आपको मैंने बताया था कि ये उनके बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है। और जब बुजुर्ग फोत हो गए तो शैतान ने उनसे कहा कि देखो तुम्हें तो उनसे बड़ी मोहब्बत थी, तुम तो उनसे बड़ा प्यार करते थे, तुम क्या करो उनकी कब्रों पर जाकर बैठो, उनके तज़किरे करो, उनको याद करो, उनको इतनी जल्दी तुम भूल गए, इतने नेक लोग थे। और जब वो कब्रों पर बैठना शुरू हुए तो फिर उन्होंने कहा यहाँ तो हम कभी कभार आ सकते हैं, ऐसा करते हैं इनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, घरों में रखते हैं, हर वक्त इनको याद करते रहेंगे। उनके दिलों में उनकी अकीदत आ गई, है ना। जैसा कि आज हमारे यहाँ भी औलिया का, पीर फ़कीर का तसव्वुफ़, उनसे अकीदत है, ठीक है, उनसे अकीदत हो गई। औलिया अल्लाह को हमने बड़ा बना दिया, बुजुर्ग शेख को हमने बड़ा बना दिया, बड़े पहुँचे हुए हैं, उनको हम पीठ नहीं कर सकते, है ना, उनको हम नाराज़ नहीं कर सकते, उनके तो हाथ पे हमने बैत की हुई है। उनसे इतनी अकीदत कि अल्लाह की फर्मा बरदारी पीछे रह जाती है। तो शख्सियत परस्ती तो दीन में है ही नहीं। हर नबी ने आकर जोड़ा किसे, अने अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वत्तकू, और उससे डर जाओ, वजतनिबुत तागूत, और उसके अलावा जितने भी तरीके हैं जो आपको अट्रैक्ट करें, जो अल्लाह को छोड़कर अपनी तरफ माइल करें, उन तरीकों को छोड़ दो। जब ये शख्सियत परस्ती आ जाती है, बाद में ये फिर शिर्क का ज़रिया बन जाता है। उन शख्सियत परस्ती को हम पीट नहीं कर सकते, हम उनकी बात को नाराज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगला क्या सिलसिला होता है ना, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे, और जो अल्लाह ताला कहेंगे वो पीछे रह जाता है, ठीक है। फिर दिल में शख्सियत परस्ती, फिर इसी तरह आगे बढ़ते 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 फिर वो जब फोत हो जाएं तो फिर कब्रों के ऊपर सजदे शुरू हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसा ही किया। यानी शिर्क एकदम नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप शैतान लेकर आता है। तो उसने कहा, उनके ज़हन में ये बात डाली कि इनके बुत बना लो, और बुत बना के घर में रख लो, हर वक्त घर में बुत होंगे और हर वक्त इनके पास बैठकर इनको याद करेंगे। यानी जो उनकी तालीमात थी वो पीछे रह गई, जो मिशन था, जो अल्लाह से जोड़ना था, वो पीछे रह गया। शख्सियतों के साथ जोड़ के उसने बुत का इनके ज़हन में ये बात डाल दी कि बुत बना लो। यहीं से शिर्क शुरू हुआ, ठीक है। शिर्क शुरू हुआ, और शिर्क शुरू होने के बाद अगली नस्लों ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो तशबीह बुतों की थोड़ी सी हम चेंज करें। फिर उन्होंने चेंज करके फिर उन्होंने क्या किया, वद, ये दराज कद का उन्होंने एक मर्द का मुजस्मा बना लिया, एक बहुत बड़ा मर्द के जिस्म का ना मुजस्मा बनाया, उसका नाम वद रखा। यानी वो जो बुजुर्ग था उसके नाम पर हम ये एक मर्द जैसा जो है मजबूत किस्म का जो आदमी की शक्ल का मुजस्मा बना रहे हैं, ये हमारा वद बुजुर्ग बुत है हमारा, इसकी हम पूजा करेंगे, इसकी हम अकीदत रखेंगे। और वला सुवाऊं, और उन्होंने औरत के जिस्म का मुजस्मा बनाया जिसका नाम उन्होंने सुवा रखा, ठीक है। और वला यगूसा, और उन्होंने शेर की शक्ल का भी एक मुजस्मा बनाया जिसका नाम यगूस रखा, और वो उनकी फरियादें सुना करता था, उसके सामने आकर फरियादें किया करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने यऊक जो बनाया, उन्होंने एक घोड़े की शक्ल का बुत बनाया जिसको वो समझते थे कि ये हमारे मजबूत किस्म का घोड़ा मुसीबतें दूर करने वाला है। यऊक घोड़े की शक्ल का उन्होंने ये बुत बना दिया। और नसर जो है ना, ये इन्होंने गिद्ध की शक्ल का बना दिया, है ना। जब इंसान गुमराही में गिरता है तो बहुत गंदे से गंदे काम भी करता है, यानी गिद्ध की शक्ल का उन्होंने नसर बनाया, और उसकी पूजा करते और उसकी इबादत करते, नजराने चढ़ाते। तब से शिर्क शुरू हुआ, और आज तक शिर्क चल रहा है, और आज तक जानवरों की शक्लों के बुत बन रहे हैं, मुसलमानों के इलाकों में भी बन रहे हैं, ठीक है। देखें शैतान इंसान को कैसे कैसे नेकी से हटाता है, कैसे कैसे इंसान को शैतान अल्लाह से दूर करता है। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कह रहे हैं कि देखें या अल्लाह, ये कैसे मशवरे कर रहे हैं, कैसे मीटिंगें कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, 950 साल या अल्लाह इनको मैं आपका तारुफ करवाता रहा हूँ, ये ज़िद हरदर्मी में कि दीन पर नहीं आना, तौहीद पर नहीं आना। इन्होंने इतने सारे अपने बुत बना लिए, और इतने सारे बुतों के सामने अपनी फरियादें, अपनी जो है मुसीबतें आकर सुनाते हैं और उनसे उम्मीदें लगाते हैं। आज भी ये जो शेख औलिया अल्लाह
جن کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہیں لوگ، ان کو اپنے گھروں میں ان کے بڑے بڑے پوسٹر بنوا کر ان کی تصویریں لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے گلے میں ہار بھی ڈال دیتے ہیں. اتنی عقیدت ہے. اس دور سے چل رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ تو بہت پرانا دور تھا، آج تو بڑا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو بڑے لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے. آج بھی لوگ جہالت میں گرے ہوئے جب دین سے دور رہیں گے، جب نبی کی نافرمانی کریں گے، جب توحید پر نہیں آئیں گے. تو کسی بھی ولی اللہ کی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ایسا ہمارے مرنے کے بعد کرنا. آج بھی لوگوں کے دلوں میں شخصیت پرستی ہے، دین سے محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں ہے. کسی صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر بنا کر ان کے گلوں میں ہار یا پھر اس طرح کی عقیدت رکھی ہو. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ماشاء اللہ وشیت محمد، اللہ جو چاہے اور جو محمد چاہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مائنڈ کیا. آپ نے کہا ماشاء اللہ، اکیلا اللہ چاہے، میں کیا چاہوں گا؟ میں تو ایک پیغمبر ہوں، میں تو ایک بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کا ایک میسیج دینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے میری پیروی کرنی ہے، مجھے اللہ کے ساتھ نہیں ملانا. ہر انبیاء نے آ کر کہا انی عبد اللہ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. جہاں پر شیطان ہمیں بہکائے، دیکھیں تھوڑا سا ہٹنا پڑتا ہے نا. رات کو عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کر لیں آپ، روزانہ پھر عبادت کریں. یہ شب برات، یہ شب معراج، یہ جو ہمارے معاشرے میں آئی، اس کے بعد روزہ رکھنا فرائض سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم روزہ رکھوا رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ رمضان کے فرض روزے رکھوانے ہیں، ان کو فرض نمازیں ان کو پڑھوانی ہیں. وہ ہمارے ذہنوں سے یہ بات شیطان اوجھل کروا لیتا ہے. ہلکا سا ہٹتے ہیں، اور ہلکا سا ہٹنے سے بھئی عبادت میں فرق ہی کیا ہے؟ ہر فرق یہی پڑا کہ ہم فرائض سے ہر سال غافل ہو گئے. ہم نے ان قیمتی راتوں کو جو آخری عشرے میں ڈھونڈنی تھی، ان میں ہم نے نہیں ڈھونڈا، وہ ہم سے دور ہو گئی، ان سے ہم غافل ہو گئے. کبھی ہم شب برات میں، کبھی ہم شب معراج میں رات کو جاگ کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا قرب دین میں نئی باتیں نکال کے کبھی بھی نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں، دیکھیں کوئی تو تاریخ بتا کر جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پورا معاشرہ ایسا لگتا ہے، اچھا جن کو سمجھ آ جائے نا وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو سمجھ آ گئی، آپ نے ہمیں سمجھا دیا، باقی جو ہمارا پورا خاندان ہے ان کا ہم کیا کریں؟ ان کا کیا کریں ہم؟ ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ آپ کو سمجھ آ گئی، آپ تو رک جائیں نا. وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ معارج میں، نہیں اس سے پچھلی سورت میں پڑھا تھا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. دوست ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے، دکھلائیں گے اللہ تعالیٰ ضرور. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. سورۃ معارج میں ہم نے پڑھا تھا. وہ دوست دکھائے جائیں گے، ہے نا، لیکن کام نہیں آئیں گے ایک دوسرے کے. اور پھر اس دن انسان چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج میں عذاب سے بچ جاؤں اور اپنے پیارے رشتوں کا اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ ان کو میری جگہ عذاب دے دیں، آج مجھے بچا لیں. دین ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو دل چاہے جو کہہ دے ہم سن کے کرتے رہیں عمل اور ہم کہیں ثواب ہی تو ہے. دین وہ ہے جو میرے نبی بتا کر گئے ہیں، اس سے ہٹ کے ہم ذرا سب یوں سے یوں نہیں ہو سکتے. آج نسل ہمیں دیکھے گی کچھ کر رہے ہیں اور اگلی نسل اس سے بڑھ کے جیسے دل چاہے کر لو. رمضانوں میں جاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رمضان میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سال میں 2 روزے رکھ لیتے ہیں، جنت پکی ہے. تو پھر دین سے ہٹتے ہٹتے بدعات، اس لیے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. جو روزے عام روٹین میں رکھتے ہیں، جو عام روٹین میں راتوں کو جاگتے ہیں، وہ جاگیں کیونکہ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ آ گئی، ہم خاندان والوں کو گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہم نے بھی ویسے کرنا ہے. قیامت والے دن اللہ سامنے دکھائیں گے اور پھر یہ خواہش ہوگی یا اللہ ان کو عذاب دے دے اور ہمیں بچا لے. تو آج ہم نے اپنے دین کو سنبھالنا ہے اور صحیح دین پر چلنا ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ سے گلہ کر رہے ہیں یا اللہ شیطان ان کو کیسے نیکی سے ہٹا رہا ہے. اور وہ یہی کہتے تھے ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، ہم کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم ان کی عقیدت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی محبت میں ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اگلی نسل تباہ ہوتے 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 پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا.
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اے اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں بھی اضافہ نہ فرمانا. نوح علیہ السلام نے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جتنی ان کے دلوں میں بتوں کی محبت، جتنی ان کے دلوں میں مجسموں کی محبت ہے، یہ دین پر آنے والے نہیں ہیں، یہ توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، ہے نا، یہ شرک اور بدعات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو یہ کہا، قال یا نوح جدالنا فاکثرت جدالنا. اے نوح تو ہم سے بہت جھگڑا کرتا ہے، اتنا تو نے ہم سے جھگڑا کیا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو ہر وقت ہمیں عذاب سے ڈراتا رہتا ہے، عذاب لے آنا، ہم ایسے ہی رہیں گے. ہم نے بدعات کو نہیں چھوڑنا، ہم نے شرک کو نہیں چھوڑنا، ہم نے خالص ایک اللہ کو نہیں ماننا، ہم نے تیری پیروی نہیں کرنی. تو عذاب کا میں ڈراوا دیتا رہتا ہے، لے عذاب. تو نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، اے نوح اب تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. 950 سال تبلیغ کر لیے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو وقد اضلوا کثیرا، بہت گمراہ ہو گئے، بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے. یہ ظالم صرف اور صرف گمراہی ہو رہے ہیں، گمراہی کے علاوہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے. مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. ان کی خطیاتہم کہتے ہیں خود کی ہوئی غلطی، جو خود سے جان بوجھ کر غلطی کی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی ہوئی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے اغرقوا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. طوفان نوح آیا تھا نا ان پر. جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ ہوا کہ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنیر کم مانا ولا تکم مال کافرین. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا بیٹے تو ایمان لے آئے، اس کشتی میں سوار ہو جائے مومن لوگوں کے ساتھ. بیٹا کہنے لگا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں جو ہی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آج یہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، ہے نا. تو پہاڑ نے نہیں بچایا. آنکھوں کے سامنے پیغمبر نے دیکھا بیٹا طوفان میں تباہ و برباد ہو گیا. مما خطیاتہم اغرقوا، ان کی خود اپنی کی ہوئی خطا کی وجہ سے، شرک، بت پرستی، بدعات، ان کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی میں. فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں داخل کر دیا گیا آگ میں. یعنی غرق تو پانی میں ہوئے، ڈوبے تو پانی میں ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے پھر آگ میں داخل کر دیا. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ غرق ہوئے پانی میں، اور پھر اس کے بعد فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پانی پھر ان کے لیے آگ بن گیا. نوح علیہ السلام کے اوپر طوفان آیا، جتنی بڑی میلوں جگہ پر طوفان آیا وہ سارے کے سارے ان کے لیے قبر بن گئی وہ جگہ. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کسی کی قبر 4 فٹ کی ہو یا 2 فٹ کی ہو، اس میں عذاب دے، یا کئی میلوں پر کوئی انسان تباہ و برباد ہو جائے، اس ساری جگہ کو ان کے لیے قبر بنا دے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ وہ بھی پانی میں غرق ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، آگ کا عذاب انہیں ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. بعض لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، لیکن عذاب قبر برحق ہے. اگر نافرمان ہے، شرک کرتے رہے، بدعات کے کام کرتے رہے، دین سے ہٹتے رہے، نبی کی نافرمانی کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا کہ بھئی بدعت ہے، کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے، نیکی کا تو کام ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کیوں تبلیغ کی؟ قوم عبادت تو کر ہی رہی تھی، شرک میں مبتلا تو تھے،
اولیاء اللہ کی محبت میں تو مبتلا تھے، نیک کام اپنے حساب سے تو کر رہے تھے، لیکن پھر بھی 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور ان کی منمانی والی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے، یعنی دونوں کام ان پر ہم نے کر دیا، ان کو پہلے غرق بھی کیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ہم نے ان کو عذاب میں بھی داخل کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس نماز میں تشہد کے اندر عذاب قبر سے بچنے کی دعا نہ مانگی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ پوری دعا نہیں آتی تو کم از کم اتنی ضرور پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، جو پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو مرنے کے بعد ہی اللہ کی مرضی ہے جسم کو تکلیف پہنچوائیں، اللہ کی مرضی ہے روح کو تکلیف پہنچے، اللہ کی مرضی ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا قبر بنے یا میلوں۔ بعض لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض لوگ ہوا میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بعض لوگ پہاڑوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی میلوں کسی کی قبر ہے اور وہاں اس کو عذاب پہنچے، جسم کو عذاب پہنچے یا روح کو عذاب پہنچے، یہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہم نے ان پر دونوں یہ کام کر دیے، اغرقوا، غرق بھی ہو گئے، فادخلوا نارا، اور ان پر آگ کا عذاب بھی ہم نے دے دیا ان کو۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار۔ دنیا میں تو پھر ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دلجوئی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لائٹ جلا دیتے ہیں، روشنی کر دیتے ہیں، پنکھے کا انتظام کر دیتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا دیتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو کسی کا بھی ساتھ نہیں ہے، کسی کا بھی ساتھ نہیں۔ جن کی خاطر، جن کی محبت میں ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا بھی ساتھ نہیں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مددگار نہیں پایا۔ لہذا اللہ کو ہی پکڑنا ہے، زندگی میں بھی، دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہم اپنا ساتھ نہیں کاٹ سکتے، چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہی رہے گا۔ لہذا دنیا میں ہی توحید کو مانیں، اللہ کی فرما برداری کریں، شرک اور بدعات کو چھوڑ دیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب تک شرک چھوڑیں گے نہیں، جب تک بدعات کو چھوڑیں گے نہیں، جب تک فضول رسومات جو بنائی ہوئے ہیں ان سے جو دلوں میں محبت ہے ان کو نکالیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کو نہیں معاف کریں گے جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے مضبوط تھے، بڑے لمبے چوڑے تھے نوح علیہ السلام کی قوم، بڑے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے نوح علیہ السلام سے، اے نوح کشتی بنا رہے ہو، چلاؤ گے کہاں؟ نوح علیہ السلام کا تو یقین تھا، غیب پر ایمان تھا۔ اللہ نے جب مجھے کہہ دیا پانی کہیں پر بھی نہیں ہے، زمین سے پانی ہے، کہیں سے بھی پانی اللہ رب العزت نکال دیں گے، اور قوم مذاق بنا رہی، اے نوح ریت پر کشتی چلاؤ گے؟ اے نوح اس کشتی کا کرنا کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے بناتے رہے۔ تو ایک مومن کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے جس میں ہمارے لیے آسانی رکھ دی اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، جس سے ہمیں روک دیا اس سے رکنے میں ہی نجات ہے۔ اور اللہ نے بہت تھوڑے کاموں سے ہمیں روکا ہے، زیادہ کی تو ہمیں اجازت دی ہے، جیسے مرضی کھانا ہے، کھاؤ پیو رہو عیش کرو، یہ دنیا بنائی اللہ نے تمہارے لیے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے،
تو نے مجھے یاد رکھنا ہے، تو نے اپنے دل میں میری محبت بٹھانی ہے، تو نے میرے مشن کو آگے پہنچانا ہے، تو نے میری اپنی زندگی کا مقصد مجھے راضی کرنا بنانا ہے۔ بیٹھو جتنے مرضی بہترین گاڑیوں میں بیٹھتے ہو، جتنے مرضی بہترین اے سی چلاتے ہو، چلاؤ، اس دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن رب سے غافل نہ ہو۔ شیطان ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال کر، ان کی فکریں ہمارے ذہنوں میں ڈال کر ہمیں رب سے غافل کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے، دنیا ہمارے سامنے اتنی بڑی کر کے دکھاتا ہے، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، دن رات ایک کرو، رونا پڑے، فریادیں کرنی پڑے، کسی کے پاؤں پڑنے پڑے، کچھ بھی کرنے پڑے، دنیا میں ترقی کرو، یہ کامیابی ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ رب کی نافرمانی میں ہماری نجات نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ بھی اور بدی کا راستہ بھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو بدعات سے، شرک سے، گناہوں سے پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ انسان نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں۔ تو لہذا فَلَمْ يَجِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کسی کو مددگار پایا ہی نہیں۔ پانی کی لہریں ایسی تھیں، زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی نکل رہا ہے، ہر جگہ سے پانی ابل رہا ہے، انہوں نے کسی کو بھی مددگار نہیں پایا کہ وہ ان کو آ کر پانی سے بچاتا۔ تھوڑا سا پانی، بارشیں زیادہ ہو جائیں، بتائیں کیسے ہم سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے، تباہیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ایسا بارش تھی جو اللہ کے عذاب کی بارش تھی، طوفان ایسا تھا جو عذاب کا تھا، تو سب کے سب ڈوب گئے۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہیں پایا۔ حقیقت میں اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اصل مددگار اللہ رب العزت ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سب اسباب ہیں، ان اسباب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو ہماری مدد کر دیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جب ہم نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ کی خاص صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی، آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے انبیاء کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت دوزخ کو دیکھا نہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی باتوں پر ہم ایمان لے آئے۔ ایاک نعبد، خاص انہی کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں، انہی کی زندگی جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں، انہی کو ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ یہ کام مشکل ہے، وہ ایاک نستعین، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ نیکی بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایاک نستعین، یا اللہ اس میں ہماری مدد فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غرق بھی ہو گئے، عذاب بھی ان پر دے دیا آگ کا، کوئی بھی اللہ کے علاوہ مددگار نہیں پایا انہوں نے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس فریاد کا سخت ترین ان کا انداز، وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑنا۔ یہ قوم مشرک ہو چکی ہے، شرک کو چھوڑ نہیں رہی، اگلی نسلوں کو خراب کیے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اب تباہ و برباد کر دے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام بہت جلدی دل برداشتہ ہو گئے تھے، بہت جلدی بد دعا کر دی، قوم نے گیو اپ کر دیا، انہوں نے کہا کہ اے نوح ہم نے نہیں تیری بات ماننی، چھوڑ، جھگڑتا ہی رہتا ہے، ہر وقت سمجھاتا ہی رہتا ہے، لے عذاب، جو عذاب لے کر آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا، یعنی کسی بھی مشرک کافر کو نہ چھوڑنا۔ جو ایمان لے آئے تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی چل پڑی اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ باقی تمام کے تمام کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، نوح علیہ السلام نے کہا۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے، یضلوا عبادک، یہ تو ہدایت کے راستے پر آ نہیں رہے، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، جن کو غلط باتوں کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ آگے بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یضلوا عبادک، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے
اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اور نہیں کوئی پیدا ہوگا مگر فاجر، فاجر کہتے ہیں گناہ گار کو، گناہ کرنے والوں کو، کفارا بہت ہی ناشکرے لوگ پیدا ہوں گے، شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، فرما بردار نہیں ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. میں نے ان کی بڑی نسلیں دیکھیں، 950 سال ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل ختم ہوئی، تیسری نسلیں ختم ہوئی ان کی. یہ گناہ ہی گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ مزید بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مزید گناہوں کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ان فاجر اور کافر کو اب زمین پر نہ چھوڑنا، تاکہ نیک لوگ زمین پر رہیں اور ان کی اگلی نسلیں بھی نیک بنیں. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما اور اس شخص کی بخشش فرما جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، ایمان کے ساتھ جو داخل ہو ان سب کی بخشش فرما. وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی بھی بخشش فرما. اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں نوح علیہ السلام. ہمیشہ اجتماعی دعا میں خیر اور بھلائی ہے. صرف اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بخشش نہیں مانگ رہے، کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور ہر مومن کو بخش دے. تو لہذا مسلمان بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور جتنی مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، تو جتنے مومن مرد اور عورتوں کی تعداد جتنی ہوتی ہے، اس کی تعداد کے برابر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. انہی کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی مغفرت کرتے ہیں. لہذا ہم نے اپنے دعاؤں میں سب کو شامل کرنا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یا اللہ زندوں کو، مردوں کو، حاضر کو، غائب کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، تمام مسلمانوں کی یا اللہ بخشش فرما دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم، یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کے خطاؤں پر پردے ڈال دے، ہم سب کو معاف فرما دے. مومن کا دل بغض، کینے، حسد، نیگیٹو باتوں سے پاک ہوتا ہے، اور یہ قرآن ہمارے دلوں سے یہ میل کچیل گند نکالتا ہے. اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے جو ہمیں پسند ہیں یا جو ہمیں پسند نہیں، جن سے ہماری بول چال بند ہے، جن سے ہماری لڑائیاں ہیں، سب کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں. جتنی زیادہ تعداد ہماری دعاؤں میں شامل ہوگی، انہی کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو نوح علیہ السلام اجتماعی طور پر دعائیں مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، خیر اور بھلائی مانگ رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اور جو ہمارے نانیاں، دادیاں، پردادیاں، جو ہماری پچھلی نسلیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ سب کے سب اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کی یا اللہ بخشش فرما دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں بھی اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے. یعنی زیادہ کر دے، تباہ کرنا، برباد کرنا ان ظالموں کو. نوح علیہ السلام کا پہلے استقامت تو دیکھیے، برداشت تو دیکھیے. 950 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، یعنی دعوتی یہ مہم جب شروع ہوئی، ابھی دعوت دیتے ہوئے 4-5 سال ہی گزرے تھے. کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، اوجڑی کی، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں، کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر اس کو کس رہے ہیں، بیٹیوں کے رشتے ختم کروا دیے، گھر کے سالن کے اندر مٹی اور گرد ڈال رہے ہیں، اور آپ صبح جب اٹھے تو آپ کے گھر کے آگے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں. اتنی کو تکلیفیں، ہے نا. تو ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھانے کے لیے پچھلی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. یہ دین کا کام آسان نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانا آسان نہیں ہے، مقصد اعلیٰ ہے، انعام اعلیٰ ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانیاں دینی پڑیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، لوگوں کی باتوں پر صبر کریے اور اپنے مشن کو آگے لے کر چلیے. آپ امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے.
تو اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ رکھا کہ دیکھیے وہ بھی اپنے حالات اور مصائب کو برداشت کرتے رہے، 950 سال ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس دین کے مشن کو لے کر خود بھی عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہے۔ تو لہٰذا جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے اور اللہ سے ہی امید رکھنی ہے، اور پر امید اللہ سے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، خود بھی عمل کرنا ہے، خود بھی دین کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا اور سمجھانا ہے۔ ہاں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، جو ایمان نہیں لاتا آپ خود بھی نیکی پر عمل کرنا مت چھوڑیے، دعائیں مانگتے رہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور خود دین پر ثابت قدم رہیں۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی برداشت، حوصلہ، ہمت، استقامت اتنی زیادہ تھی کہ جب قوم نے کہنا شروع کر دیا کہ عذاب لے آؤ، تب اللہ سے کہا کہ یا اللہ بن پر عذاب لے آ، ٹھیک ہے، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں ان سے مغلوب ہو گئی ہوں، مجھ پہ چڑھائیاں ہی کرتے رہتے ہیں، اب میری مدد فرما۔ پھر عذاب مانگا، یہ نہیں کہ 2 دن ہم دین کی بات مانگیں اور پھر کہیں کہ نہیں بھائی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور پھر ہم بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہترین انداز سے سمجھایا ہے کہ دین کو سمجھنا ہے اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، شرک و بدعات سے بچنا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور دعوت دیتے رہنا ہے۔ 15 سال میں کوئی ایک بندہ ایمان لے آئے پھر بھی آپ کی کامیابی ہے، اور کوئی بھی ایمان نہ لائے آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے، آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے خیر اور بھلائی کے کاموں پر، اور دوسروں کو بھی خیر اور بھلائی کے کام بتاتے رہنا ہے۔ ماڈل دنیا دار لوگوں کو جو اللہ سے غافل ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اپنی دنیا بنانے کی فکر ہے، ان کو ماڈل نہیں بنانا، دین کو ماڈل بنانا ہے۔ صحابہ کرام، صحابیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو، یہ ہے سیدھا راستہ، اس پر میں نے اور آپ نے، ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔